السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا لیکچر ہے روزوں کا فدیہ کس صورت میں دیا جا سکتا ہے۔ مستقل بیماری کی صورت میں روزوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ روزوں کا فدیہ کس چیز کا دینا چاہیے۔ روزوں کا فدیہ پیسے یا راشن دونوں صورتوں میں دیا جا سکتا ہے۔ روزوں کا فدیہ وہ لوگ دیتے ہیں جو مستقل بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کئی دفعہ انسان کو ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ جس میں اس کے لیے مشکل ہوتا ہے روزہ رکھنا، جیسے شوگر کا مرض ہے، اسی طرح دل کا مرض ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ایسی زیادہ سویر قسم کی بیماری ہو تو اس ضمن میں جو ہے اس انسان کو روزوں کا فدیہ دینا چاہیے۔ اب روزے کا فدیہ کسی ضرورت مند کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ فدیہ راشن کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں اور پیسوں کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ جیسا کھانا ہم خود کھاتے ہیں 2 وقت کا، اس حساب سے پیسے دیتے ہیں۔ کم از کم ایک روزے کا فدیہ آج کل کے حالات کے مطابق 150 روپیز ہیں، اور ایک روزے یعنی کہ 150 روپیز ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اب اگر اس 30 روزوں کا فدیہ اگر ہم اس کو ملٹی پلائی کریں 150 کو تو یہ 4500 روپیز ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا فدیہ استطاعت کے ساتھ ہے۔ اگر کسی کی استطاعت بہت اچھی ہے، کھانا پینا جو ہے رہن سہن بہت اچھا ہے، تو اس ضمن میں جو فدیہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر کسی بندے کی استطاعت بہت کم ہے تو اس صورت میں وہ روزوں کا فدیہ اپنی استطاعت کے مطابق دے گا۔ یہ جو 150 روپیز ہے یہ ایک ایوریج ہے، درمیانی۔ اس میں روزوں کا فدیہ جو ہے 4500 روپیز بنے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزوں کا فدیہ کب دیں؟ روزوں کا فدیہ رمضان کے آغاز سے پہلے دیا جا سکتا ہے، کیونکہ رمضان میں سب لوگ روزے رکھتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ بھی روزوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے فدیہ بیمار کے لیے کیوں رکھا؟ روزے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بیمار کو روزے کا فدیہ دینے کا حکم دیا، تاکہ اس کو احساس ہے کہ رمضان کے روزے کتنے اہم ہیں۔ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے اچھا کھانے کا اللہ نے انتظام کیا ہے فدیے کی صورت میں۔ فدیہ لینے والا روزہ اپنا رکھتا ہے، مگر روزہ کھولتا فدیہ دینے والے کے رزق سے ہے، اس طرح فدیہ دینے والے کو بھی اجر ملتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فدیہ کس کس جگہ دیا جا سکتا ہے؟ مدارس میں فدیہ دیا جا سکتا ہے، جہاں طالب علم قرآن و حدیث کا علم سیکھتے ہیں، وہ لوگ روزے رکھتے ہیں، اس لیے ادھر فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ کسی جاننے والے ضرورت مند کو بھی روزوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ جس کو فدیہ دینا ہے اس کا روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ بس یہ اصول یاد رکھیے گا، اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جس کو بھی آپ نے فدیہ دینا ہے اس کا روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے روزوں کا فدیہ کب دینا چاہیے؟ رمضان میں فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ رمضان کے آغاز سے 1 یا 2 دن پہلے روزوں کا فدیہ دے دینا چاہیے۔ بیمار کے لیے روزے کا فدیہ دینا ضروری ہے۔ اللہ نے بیماری کی صورت میں روزے کی جگہ فدیہ دینے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی صاحب استطاعت فدیہ نہیں دے گا تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، اس لیے بیمار کو فدیہ لازمی دینا چاہیے، مگر میں نے آپ کو یہ بتایا ہے استطاعت کے ساتھ۔ اگر کوئی بہت غریب ہے تو پھر اس پہ فدیہ دینا ضروری نہیں ہے، لیکن جو استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے فدیہ دینا لازم ہے۔ اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے بیماری کی صورت میں روزے کی جگہ فدیہ دینے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس پر فدیہ دینا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے تو اس پہ پھر جو فدیہ دینا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ بقرہ میں جو رکوع آتا ہے دوسرے سپارے میں رمضان کا، تو اس میں اللہ نے کہا ہے کہ جو بیمار ہے وہ اس کی جگہ فدیہ دے دے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فدیہ آپ کو پتہ ہے غریبوں کے بھی کھانے کا انتظام اسی صورت میں کیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے لیکن اب یہ فدیہ اس بندے نے دینا ہے جس کو مستقل بیماریاں ہیں اور بڑی زیادہ سویر قسم کی بیماری ہیں۔ اب ہر بندہ نا چھوٹی موٹی بیماری کو لے کے سمجھے کہ جی میں روزہ نہیں رکھتا تو میں فدیہ دے دیتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانتا ہے اگر کسی کو کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے انہیں شوگر ہے مگر پھر بھی وہ روزے رکھتے ہیں تو ماشاءاللہ ٹھیک رہتے ہیں۔ اب کسی کی عمر اگر بہت زیادہ ہو گئی ہے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے 60 ابو، اگر کسی انسان کی عمر ہو جاتی ہے
تو ظاہر اسے کمزوری ہو جاتی ہے، تو بڑھاپے کی وجہ سے وہ فدیہ دے سکتا ہے، یا کوئی اگر ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، رکھ بھی لے تو پورا کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اور اس کے زیادہ بیمار ہونے کا خدشہ ہوگا، تو اس صورت میں جو ہے روزوں کا فدیہ دینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو تھوڑا بہت مسئلہ ہے تو اس میں فدیہ نہیں وہ دے گا، اس میں وہ روزہ ہی رکھے گا۔ یہ فدیہ تو اللہ نے اس صورت میں رکھا ہے کہ جب انسان کو ایک بہت زیادہ جو ہے بوڑھا ہو گیا ہے، یا ایک انسان کو کوئی ایسی بیماریاں ہو گئی ہیں کہ روزہ رکھنے سے اس کا اور زیادہ بیمار ہونے کا خدشہ ہو، تو اس ضمن میں اسے فدیہ دینا چاہیے۔ اگر تھوڑا بہت کسی کو جسمانی مسئلہ ہے تو اس میں اس کو روزہ ہی رکھنا چاہیے۔ تو فدیہ جو استطاعت کے ساتھ ہے، جو لوگ کافی زیادہ ویل آف ہیں ان کا فدیہ ظاہر ہے اس حساب سے زیادہ بنے گا جس طرح کا وہ خود کھاتے ہیں، کیونکہ فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ اب جو 2 وقت کا کھانا ہم جیسا خود کھاتے ہیں اس حساب سے فدیہ ہوگا۔ اگر کسی کا کھانا بہت لیوش قسم کا ہے تو اس کا جو فدیہ جو ہے وہ 4500 سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس لیکچر کو آگے ضرور سینڈ کریں تاکہ سب لوگ جو بیماری کی صورت میں یا بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے تو وہ اپنا فدیہ ضرور دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔